الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولانا صدیق اکبر، یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی دیوبند سے حجاز روانگی۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے 29 شوال 1333 ہجری بمطابق 10 ستمبر 1915 بعد ظہر اپنی قدیم درسگاہ نودرا میں دارالعلوم کے خاص منتظمین، مدرسین اور ملازمین و طلباء کو جمع فرمایا اور مناسب تمہید کے بعد بڑی وضاحت سے فرمایا کہ میرا ارادہ صرف زیارت حرمین شریف کا ہے۔ یہ بتانا تو مشکل ہے کہ کتنی مدت میں واپسی ہوگی، مگر انشاءاللہ ضرور حتی الوسع جلد واپس ہوں گا۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نقش حیات میں تحریر فرماتے ہیں، حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے پاس برابر کفیات جہاد کی خبریں آتی رہتی تھی۔ حضرت نے اولاً مولانا عبید اللہ سندھی کو یاغستان بھیجا اور ترکی کی حکومت سے امداد لینے کی غرض سے ادھر کا قصد ارادہ کیا اور اپنے سفر کو سفر حج کا عنوان دیا۔ گورنر مکہ معظمہ غالب پاشا سے ملاقات کی اور اپنی آمد کا مقصد بیان کیا اور اپنی تحریک کا حال سنایا اور فرمایا کہ میں انور پاشا اور جمال پاشا سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ غالب پاشا نے حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے اصرار پر گورنر مدینہ کے نام ایک خط لکھ دیا کہ مولانا محمود حسن صاحب معتمد آدمی ہیں، ان کو انور پاشا کے پاس پہنچا دو۔ اس کے علاوہ تحریک کے متعلق کچھ ہدایات کی کہ آپ ہندوستان میں تحریک آزادی کو خوب زوردار طریقے پر چلائیں۔ جب انگریزوں سے ہماری ترکی صلح کی بات ہوگی تو ہم اور ہمارے حلیف جرمن، آسٹریا وغیرہ ہندوستان کی مکمل آزادی کا مطالبہ صلح میں پیش کریں گے۔ گورنر مکہ معظمہ غالب پاشا کے مذکورہ بالا خط کو مورخین نے غالب نامہ قرار دیا ہے۔ مکہ معظمہ سے حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ مدینہ منورہ پہنچے، جہاں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ آپ کے منتظر تھے۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ کے گھر حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کا قیام ہوا۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ اور حضرت مدنی رحمہ اللہ کو یہاں پہنچ کر حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے اپنی تحریک کا رازدار اور اپنے تحریکی کاموں میں معاون بنایا۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ تحریک شیخ الہند میں شامل ہو گئے اور مولانا خلیل احمد رازدار، ترک وزیر جنگ انور پاشا اور جمال پاشا پہلی جنگ عظیم میں محاذ کا معائنہ کرتے ہوئے مدینہ منورہ زیارت کے لیے تشریف لائے اور مسجد نبوی میں جلسہ ہوا، جس میں حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ اور حضرت مدنی شریک ہوئے۔ انور پاشا حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی شہرت سن چکے تھے۔ جب حضرت نے انہیں اپنا منصوبہ بتایا تو وہ بہت خوش ہوئے، امداد کا وعدہ فرمایا اور چند تحریریں لکھ کر دیں جن میں آزاد قبائل کو مجاہدین کا ساتھ دینے اور انگریزوں کے خلاف اپنی کارروائیوں کو تیز تر کر دینے کی ہدایت کی تھی، نیز آزاد قبائل کو امداد کا اطمینان دلایا تھا۔ اب سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ یاغستان کس طرح پہنچے۔ ایران کا راستہ وہاں انگریز فوجوں کے پہنچ جانے کی وجہ سے بالکل بند ہو گیا تھا۔ بحری راستے سے ہندوستان ہو کر آزاد قبائل جانا آپ مناسب خیال نہ فرماتے تھے۔ آخر انور پاشا اور جمال پاشا کے مشورے سے یہ طے پایا کہ اطراف ہند سے مکران ہوتے ہوئے آزاد قبائل تک پہنچا جائے، لیکن ترکی زعماء اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد کرنے سے معذور تھے۔ شریف حسین کی بغاوت۔ ان امور خاصہ کے انجام دہی کے بعد آپ دوبارہ مکہ معظمہ کے لیے روانہ ہوئے۔ غالب پاشا سے ملاقات کے بعد منزل مقصود کی طرف روانہ ہوں گے۔ غالب پاشا اس وقت طائف میں تھے۔ آپ طائف تشریف لے گئے، لیکن قدرت کو منظور نہ تھا کہ سفر جہاد شروع ہو۔ وہ آپ کے سامنے ایک اور میدان سعادت کھولنا چاہتی تھی، چنانچہ اسی کے اسباب بھی پیدا ہوتے چلے گئے۔ آپ کاشتربان ایک ہفتے کی چھٹی لے کر چلا گیا اور دوسری کسی سواری کا انتظام نہ ہو سکا۔ ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ شریف حسین نے انگریزوں کی مدد سے ترکوں کے خلاف بغاوت کر دی اور حالات کا نقشہ یکسر پلٹ گیا۔ اسی طرح 20 رجب 1334 ہجری مئی 1916 میں سے لے کر 6 شوال 1334 ہجری اگست 1916 تک طائف سے نکلنا ناممکن ہو گیا۔ 10 شوال
110 شوال 10 اگست کو حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ مکہ معظمہ تشریف لائے، یہاں سے جدہ تشریف لے گئے، وہاں سے پھر مکہ معظمہ تشریف لائے۔ ترکوں کی تکفیر کا فتویٰ۔ یہاں خان بہادر مبارک علی اور اورنگ آبادی نے انگریزوں کے ایما پر ترکوں کی تکفیر اور شریف حسین کی بغاوت کے جواز میں ایک فتویٰ تیار کر رکھا تھا، جس پر علماء وقت نے دستخط بھی ثبت فرما دیے تھے۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے سامنے یہ فتویٰ پیش ہوا تو آپ نے اس کی تصویب و تصدیق سے انکار کر دیا۔ اس چیز نے شریف اور اس کی حمایتوں کو سخت مشتعل کر دیا۔ کابل میں جلا وطن حکومت کا قیام۔ جن دنوں حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے اپنی تحریک چلا رکھی تھی، جس کے ذریعے آپ بر صغیر کے شمال مغربی گوشے سے حملہ کرنا چاہتے تھے، انہی دنوں بر صغیر کے چند دوسرے لیڈر باہر پہنچ چکے تھے اور وہ جرمنی اور ترکی سے ساز و باز کر رہے تھے۔ بر صغیر کا ایک وفد ترکی اور جرمنی گیا تھا اور ایک وفد حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی قیادت میں مدینہ منورہ پہنچ کر ترکی حکمران سے وثیقے اور معاہدے حاصل کرنے کی فکر میں تھا، اور دونوں کا منشا یہی تھا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے حاجی ترنگ زئی کے ذریعے سے یاغستان میں جو تحریک شروع کر رکھی تھی، افغانستان اور ترکی حکومت اس کی امداد کرے۔ حضرت مولانا سندھی رحمہ اللہ حضرت شیخ الہند اور دیگر مسلم لیڈر اور ان کے نمائندے کی حیثیت سے یہ کام کر رہے تھے۔ جب تک حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ ہندوستان میں رہے تو تحریک کی پوری قوت آپ کے ہاتھ میں تھی اور پیغامات اور ہدایات آپ ہی کے ذریعے سے مجاہدین کو پہنچا کرتے تھے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، اس وقت میری عمر 9 سال کی تھی۔ بعد میں مجھے لوگوں سے اس تحریک کے بارے میں معلوم ہوا۔ جو شخص پیغام رسانی کا کام کرتے تھے وہ سہارنپور ہی کے رہنے والے تھے۔ میں نے ان سے بات چیت کی ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ وہ صاحب کاغذ کے پھول بنایا کرتے تھے اور ان پھولوں کو بیچتے ہوئے سرحد افغانستان بارڈر پہنچ جاتے تھے۔ ان میں سے جن پھولوں کے ذریعے پیغام بھیجا جاتا تھا اس کو دوسرے پھولوں کے ساتھ رکھتے تھے۔ اگر کوئی خریدار اسی پیغام والے پھولوں کو پسند کرتا تو وہ اس سے کہتا کہ اس میں یہ نقص ہے، اس کو نہ لو، بلکہ اس سے بہتر پھول دکھلاتے ہیں۔ اس طرح حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی ہدایات مجاہدین کے پاس جایا کرتی تھی۔ بہرحال کابل میں جس حکومت موقتہ کا وجود عمل میں آیا، حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ اگرچہ اس کے مشورے میں شریک نہیں تھے، لیکن آپ کی حمایت اس کو حاصل تھی۔ جنگ کے شعلے ہر طرف پھیل رہے تھے۔ اس اثناء میں بر صغیر کے انقلابی نوجوان خفیہ راستوں سے جرمنی، ترکی، ایران اور افغانستان پہنچے۔ ان نوجوانوں میں مولانا برکت اللہ رحمہ اللہ، مرزا محمد علی، راجہ مہندر پرتاپ، امبا پرشاد، اللہ نواز خان ملتانی، مسٹر ہردیال پرشاد، مسز سروجنی نیڈو کے بھائی چٹو پادھیائے قابل ذکر تھے۔ راجہ محمد پرتاپ اور مولانا برکت اللہ رحمہ اللہ برلن میں قیصر ولیم سے ملے اور بر صغیر کو آزاد کرانے کے سلسلے میں ایک جامع منصوبہ تیار کیا گیا۔ اس منصوبے کو تاریخ میں ڈیش کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس منصوبے پر انقلاب پسندوں اور جرمن افسروں نے کئی روز تک غور و خوض کیا، اور جب یہ منصوبہ ترمیم و ایجاد کے ساتھ منظور کر لیا گیا تو راجہ محمد پرتاپ، مولوی برکت اور دوسرے جرمن افسر برلن سے ترکی پہنچے اور انقلاب پسندوں نے غازی انور پاشا اور سلطان ترکی سے طویل ملاقاتیں کی۔ چنانچہ ایک وفد ترتیب دیا گیا جس میں راجہ محمد پرتاپ، مولانا برکت اللہ، ڈاکٹر فان ہنٹنگ، کیپٹن نیڈر مائر اسٹرین نمائندہ اور کیپٹن کاظم بیگ شامل تھے۔ یہ وفد سلطان ترکی، قیصر جرمنی اور جرمن چانسلر کے خاص خطوط لے کر کابل کی طرف روانہ ہوا۔ خفیہ راستوں سے یہ لوگ ہرات پہنچے۔ ہرات میں افغان گورنر نے اس وفد کا شاہانہ استقبال کیا۔ افغان فوج کے ایک دستے نے ترک کرنیل کی کمان میں ارکان کو گارڈ آف آنرز پیش کیا
اس کے بعد وفد نے ہرات کی مساجد اور دوسرے تاریخی مقامات کو دیکھا۔ ہرات میں 1-2 روز قیام کرنے کے بعد یہ وفد افغانی فوجی افسروں کی رہنمائی میں گھوڑوں پر سوار ہو کر ہزارہ کی پہاڑیوں کے دشوار گزار راستوں کو طے کرتا ہوا 21 اکتوبر 1915 کو کابل پہنچا۔ کابل میں ارکان وفد کو افغان فوج نے سلامی دی اور وفد کو حکومت افغانستان کی طرف سے بابر باغ کے شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا۔ مہمان خانے میں تمام انتظامات نہایت عمدہ اور آرام دہ تھے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا